اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقت امام۔ جی ناظرین، تو ہم آج اس قسط میں بات کریں گے ابا صادق علیہ السلام کی کتاب غایۃ الحکیم کے چھٹے چیپٹر کے بارے میں، جس میں چھٹے عہد نامے کی بات ہوتی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عہد نامہ تھا، اور اس عہد نامے میں کیا تعلیمات ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کیا جان سکتے ہیں کتاب سے، اس کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو جی لیڈی لیلا، ہم شروع کرتے ہیں اس سوال سے کہ جو 5واں عہد نامہ تھا وہ کس طرح سے ٹوٹا اور کیوں؟ 5واں عہد نامے کی بات ہو رہی ہے کہ 5واں عہد نامہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تو اس وقت عہد نامہ ان کا ٹوٹ گیا تھا، پر اس کے بعد بھی ان کی جو کرسچن تھے نا، ان کا سسٹم چلتا رہا کیونکہ ان کے اسکالر ہو گئے تھے، ان کی بادشاہی بعد میں لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ جیسے عمران تھا، اس نے اپنی بہت سی فوج بنا رکھی تھی، وہ اپنے مذہب کے حساب سے مسلمانوں کے خلاف تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ جو ہے نا، اس کو میں مسلمانوں کا خانہ کعبہ، اس کو میں پاماش کروں گا۔ تو جب جو اس کے متولی تھے نا، اس کی جو کرتے تھے حفاظت، وہ میر مطلب تھے، عبد المطلب تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو جب یہ گیا، اس نے حملہ کیا خانہ کعبہ پر، تو پہلے اس نے یہ کام کیا کہ ان کے سب جو مال اور گھوڑے تھے، اونٹ تھے، یہ سب لوٹ کر لے آیا۔ جب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ یہ ہمارا سارا سامان لے گیا ہے، تو وہ اس کے پاس گئے۔ ہاشم خاندان تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے بھی۔ جب وہ گئے ادھر تو انہوں نے جا کر اس سے کہا کہ میری تیری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے تیرے اور خانہ کعبہ کے درمیان، اللہ کے درمیان۔ تم میرا مال واپس کرو اور تم جو دل کرو، خانہ کعبہ پر حملہ کرو، جو دل کرو۔ تو وہ اپنا مال واپس لے آئے۔ تو اس نے جو عمران تھا، اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اپنی فوجیوں کے ساتھ، وہ حملہ کرنے لگا۔ تو اللہ جب عبد المطلب واپس آئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ تیرا اور ان کا مسئلہ ہے، یہ خانہ کعبہ تیرا ہے، تم بچا اس کو یا نہ بچا، یہ تیرے حوالے۔ تو جب عبد المطلب دعا مانگ کر اٹھے تو اس نے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بابیل تھی نا، چھوٹا چھوٹا پرندے ہوتے چھوٹے سے، ان کو حکم دیا کہ ایک ایک کنکر اٹھاؤ۔ دیکھو چھوٹا سا پرندہ ہے، کتنی ساری وہ وزن اٹھا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریں اٹھاؤ اور ان پر پھینک دو۔ انہوں نے بابیلوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور کنکریں اٹھا کر پھینک دی۔ وہ کنکریں ایسی لگتی تھی جیسے ایٹم بم پھٹتا ہے، سب فوج اس کی تباہ ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بچا لیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جس کو وہ بچا لے، بچا سکتا ہے۔ یہ جو 5واں عہد نامہ تھا نا، ان کا عیسائیوں کا، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ کتنی ضروری بات ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وہ آئے تو اس زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، اور اس عمل سے ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند آئی، اور دیکھتے ہیں ہم کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک عہد نامہ چلا جاتا ہے، تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا جب ابراہہ کا زمانہ آیا تو اس نے اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کی کعبے کے خلاف،
اور اس عمل کی وجہ سے پھر عہد نامہ ٹوٹا. جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب زندگی میں اس زمانے میں ایک نئے عہد نامے کی ضرورت آ چکی ہے. جی اور اس زمانے میں پھر کون آئے گا، کون سا پیغمبر ایسا آئے گا جو کہ ایک ایسا عہد نامہ لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو زمانے کے لیے ایک نعمت کے طور پہ ہو. جی اور ہم دیکھتے ہیں پھر سب سے جو عظیم پیغمبر ہیں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں تک چھٹا عہد نامہ دے دو. جی تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس عہد نامے میں جی کیا ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے جو 5 قسط کیے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ہر عہد نامے میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں موجود ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو یقیناً انہوں نے بھی کافی چیزیں تبدیل کر دی تھیں. جی تو وہ کیا کیسی چیزیں تھیں؟ جی بہت اچھی بات ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور کے ساتھ عہد نامے بدلتے رہے ہیں. جب یہ 5واں عہد نامہ تھا نا، یہ ہر نبی کی کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک رسول اور نبی آئے گا اور پوری دنیا کا نظام بدل دے گا. بے شک. اس عہد نامے میں جو پچھلے عہد نامے تھے وہ ٹوٹتے رہے. کس وجہ سے؟ ظلم اور ستم کی وجہ سے. جب یہ قومیں نہیں مانتی تھی، ظلم اور ستم کرتی تھی، تو عہد نامہ ظاہر ہے جس عہد نامے میں کچھ لکھا ہو نہ مانو تو اللہ کا عذاب تو آ جاتا ہے. ایسے یہ عہد نامے ختم ہوتے رہے. یہ جو آخری عہد نامہ تھا نا، یہ بہت اسپیشل عہد نامہ تھا. بہت آخری نبی تھے، بہت ان کی ہر کتابوں میں ان کا ذکر ہوتا رہا کہ اس زمانے میں، آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ظاہر کیا. یہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے آئے، کہاں سے آئے. اب ہاشمی خاندان سے یہ آئے، ماں کون تھی، باپ کون تھا، سب کو یہ تو علم ہے. ہمیں آج بات کرنی ہے صرف عہد نامہ بتانے کی کہ تبدیلیاں کیا کیا جی. ہیں. تو آج کے عہد نامے میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں جو لوگ مان نہیں رہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چھٹا عہد نامہ جو ہے یہ قیامت تک رہے گا. تو آج ہمارے امام اور قیم آل محمد ابا صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، وہ عہد نامہ ٹوٹ گیا تھا. 7واں عہد نامہ آج ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹوٹا ہوا چھٹا عہد نامہ تھا، اس کی مکمل کہانی کل نبیوں کے جو عہد نامے ٹوٹ گئے تھے نا، جو کتابیں آئی تھیں ان میں جو جو ذکر تھا انہوں نے نہیں مانا. آج مکمل وہ قیم آل محمد ابا صادق علیہ السلام اپنی کتاب میں وہ مکمل کر رہے ہیں. یہ تمام نبیوں کی محنت کا یہ نتیجہ آج کے دن پر ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ جو چھٹا عہد نامہ تھا اس میں بہت سی تبدیلیاں تھیں. جی. کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، پہلے تو قوم مانتی نہیں تھی. مکہ سے لوگ کہتے ہیں نا ہجرت کرنا کوئی ضروری ہے. ہجرت نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے. ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا. کیوں جانا پڑا؟ کہ ان کو دنیا مان نہیں رہی تھی. ظلم اور ستم اتنا ہو گیا تھا کہ ظلم سے، جیسے آج کے دن میں ظلم سے دنیا بھری ہوئی ہے نا، اس وقت بھی بہت ظلم تھا. لوگ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد نامے میں ان کے تھا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، حاجات کا، یہ سارا انہوں نے اپنی امت کو بتایا. یہ ان کے عہد نامے میں تھا. بالکل. پھر انہوں نے شراب کو کیوں حرام کیا؟
کیونکہ میں کہتی ہوں شراب حرام نہیں ہے، اس کا نشہ اتنا کرتے تھے انہوں نے حرام قرار دے دیا، کیونکہ جو نبی آتے ہیں یا امام یا اللہ کے طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ حلال کو حلال کرتے ہیں، حرام کو حرام کرتے ہیں، جب چاہیں وہ حلال کریں، جب چاہیں وہ حرام کریں۔ بالکل۔ اس وقت انہوں نے لوگوں کو بہت سا ظلم ایسا تھا کہ بیٹیوں کو، اتنا جاہلیت کا زمانہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، صحیح بات ہے۔ عورتوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، اتنا زناکاری چلتی تھی۔ تو انہوں نے آ کر لمٹ بنا دی کہ ٹھیک ہے تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، پر شرائط ہے نال، اگر تم پورے حقوق کرو تو۔ بالکل۔ جی ایک حقوق پورے کر سکتے ہو تو ایک ہی، دونوں کو کر سکتے 2، 4 تک انہوں نے لمٹ باندھی تھی۔ بالکل۔ پھر مسلمانوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہ عمل کیا۔ آج دن تک مسلمانوں کو جو حکم ملا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا، اہل قصا کا، ان کے آل کو کس طرح سے انہوں نے ظلم کیے، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ایک ظلم نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا تو ظلم، جو وہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ میرے آل ہے، ان کو مانو، ان کو مانو گے تو مجھے مانو گے، ان کو نہیں مانو گے تو مجھے بھی نہیں مانو گے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو جو ستائے گا اس نے مجھے ستایا، جو اس کو دکھ تکلیف دے گا اس نے مجھے دکھ تکلیف دی۔ اتنا انہوں نے بتایا تو انہوں نے کیا کیا؟ جتنا انہوں نے کہا اتنا ہی انہوں نے ان کو ستایا۔ پھر انہوں نے فکس کیا کہ یہ خمس ہے، یہ میری آل کے لیے ہے، نفال ہے، وہ قرآن میں بھی ذکر ہے، نفال ہے، پاک چیزوں سے ہوتا ہے، گندم سے ہوتا ہے، کپاس سے ہوتا ہے، یہ فروٹ سے ہوتا ہے، ان کی جو 5واں حصہ ہے یہ بھی اہل بیت کا تھا۔ بالکل۔ خمس کا 5واں حصہ اہل بیت کا تھا، جو حلال طریقے سے صحیح جنگ کر کے جو جیت کر آتے تھے، ویسے نہیں کہ کسی کا قبضہ کر لیا تو اس میں 5واں نہیں، انہوں نے ہر چیز حلال مانگی تھی۔ تو کیا کیا امت نے؟ دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ باغ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا، انہوں نے کیا کیا؟ بی بی کو دربار میں کھڑا کر کے، امام حسن، امام حسین اور سلیمان فارسی ساتھ گئے، امام علی، انہوں نے کہا ہم بچوں کی گواہی نہیں مانتے۔ تو ایسے انہوں نے ظلم کیے، تو انہوں نے نہیں دیا، حق کی نہیں بی بی کا دیا، تو یہ عہد نامہ کہاں کا؟ جب عہد نامے میں لکھے گئی چیزیں ہیں وہ انہوں نے نکال ہی دی۔ وصیت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کوئی نہیں جو مان رہے، تو عہد نامہ تو ٹوٹنا ہی تھا نا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ وصیت کے بزن جو مرے گا وہ جہالت کی موت مرا ہے، جو اپنی اولاد کو وصیت نہ کر کے مرے یا لکھ کر نہ دے کہ میرے بعد یہ کرو گے، ہر نبیوں نے کیا ہے۔ دیکھو داؤد علیہ السلام نے اپنی وصیت کی تھی نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اپنے بعد جانشین بنایا تھا نا۔ ایسے ہی ہر نبی، ہر امام اپنے اولاد کو وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد تم ہوگے۔ تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جہالت کی موت گئے تھے؟ جس نبی نے لکھا ہے قرآن میں کہ وصیت کر کے مرو، کس لیے؟ کہ فتنہ فساد نہ ہو۔ آج مسلمانوں میں فتنہ فساد کیوں ہے؟ جو وصیت کو نہیں مان رہے۔ آج وصیت کو مان جائیں، ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ عبداللہ ہاشم کون ہے، احمد کون ہے یا مہدی کون ہے۔ یہ تو گمراہی میں ہیں جی، مہدی آئیں گے، آ کر یہ کریں گے وہ کریں گے، تھوڑا بہت آج ہم بتا رہے ہیں کہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں
وہی زمانے والی بات آ گئی کہ کس نے مانا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو کس نے مانا تھا؟ سب باتیں جو کر رہے تھے ایک مثال کے طور پر وہ دنیا کو بتا رہے تھے، شارتن بتا رہے تھے ہر چیز. دنیا مان نہیں رہی تھی، الٹا مطلب نکالتی ہے دنیا جو ہے نا، یہ الٹا مطلب نکالتی ہے ہر بات. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ہم اگر دیکھیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو اہل بیت محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں جی ان کے ساتھ کس طرح سے لوگوں نے برتاؤ کیا. اب ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے خیالات نہیں ہیں. جی اب اگر ہم دیکھیں گے صحیح سے تاریخ کو تو قرآن پاک میں ہی یہ بات موجود ہے، کیونکہ ہر عہد نامے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا حکم آتا تھا اللہ کی طرف سے کہ جس سے جو انسان کا جو خون ہے، جی جس میں ابلیس اور آدم دونوں کی نسلیں مل چکی تھیں، تو اس خون کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوا کرتا تھا ہر عہد نامے کے ساتھ ساتھ. اور اس عہد نامے میں بھی ایک خاص طریقہ تھا، اور اس طریقے کو ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کہو کہ میں کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے قریب والوں کی محبت، المودۃ فی القربیٰ، قریب والوں کی محبت. تو یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ اگر اہل بیت یعنی قریب والے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، قریب والے، ان کی محبت ہو دل میں، علی کی محبت ہو، فاطمہ کی محبت ہو، حسن و حسین کی محبت ہو، تو انسان کا دل پاک ہو جائے، انسان کا خون پاک ہو جائے، ہر چیز پاک ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کے خلاف کوئی جائے اور ان کے خلاف ظلم کرے تو یہ تو بالکل الٹی بات ہو جاتی ہے. اور اس عمل سے، اس ظلم کے عمل سے بالکل وہی حال ہو جاتا ہے جو کہ ہم اگر سوچیں کہ ان کا اچھا برتاؤ کیا جائے ان کے ساتھ اور ان سے محبت کی جائے تو اس سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر ظلم کیا جائے تو انسان نجس ہو جاتا ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا عہد نامے کا ٹوٹنا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف اتنا زیادہ ظلم. اور آپ نے کچھ مثالیں دی کس طرح سے انہوں نے بی بی کے خلاف ظلم کیا، کس طرح سے انہوں نے مولا علی کے خلاف ظلم کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا اور بھی مثال ہیں؟ کیا لوگوں نے امت محمد نے اہل بیت کے خلاف اور بھی ظلم کیے؟ جی بتائیے. دیکھو، جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر کو جلایا گیا، کس نے جلایا؟ یہ مسلمان تھے نا، وچے شیعہ تھے تو وچے مسلمان تھے. شیعہ قوم تو بعد میں بن گئی، سب وہی تھے نا. جب انہوں نے ان کے گھر کو جلایا تو بی بی کے اوپر دروازہ گرا، محسن شہید ہو گئے. کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جو ظلم انہوں نے کیا؟ آج تاریخ بھی دہرا رہی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، پھر بھی مان نہیں رہے. پھر بھی انہوں نے فرقے بنا کر بس پاک صاف ہو گئے ہیں. نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو گے، جب جو قیم آتے ہیں یا نبی آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہر نبیوں کے قاتل ہیں. یہ ہر نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. تو یہ جو آخری زمانہ ہے، آخری جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آخری زمانے میں حسین آئیں گے، اہل قصا آئیں گے، ان کی نسل پوری آئے گی، پورے نبی آئیں گے، کل کائنات میں ہر چیز سما جائے گی. آخری زمانے میں وہی آن کر وہاں پر حکومت کریں گے، وہ بتائیں گے، شریعت بدلے گی، ہر چیز انہوں نے بتا دی. تو کیا انہوں نے ظلم چھوڑ دیا تھا؟ بی بی پہ کتنا بڑا یہ ظلم تھا. تو 7 فتوے لگاتے ہیں. بعد میں ملا اور ایت اللہ خمینی کا خطبہ تھا کہ اس نے الزام لگایا تھا کہ ہم کیا کریں، ہم تو امام بننا پڑا. امام پردے میں ہیں، یہ عیدیں اور جمعے جو نقلی امام ہیں ان کے پیچھے یہ عیدیں پڑھ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ کے امام ہیں کہاں؟ انہوں نے کہا ہمیں امام بننا پڑا، آپ تو چھپ کر بیٹھ گئے تھے تو ہم امام بنے.
کیوں؟ اس لیے کہ کیوں نے فتویٰ دیا کہ امام علی علیہ السلام خیبر کا دروازہ پھاڑ کر پھینک سکتے تھے، اتنی جنگیں لڑی، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، یہ بولے نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو وہ اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ ظاہر دیکھو کربلا میں کیا کچھ نہیں ہوا، موجود تھے نا، رسول پاک بھی موجود تھے تو امام علی بھی موجود تھے۔ کیوں کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں یہ زمانہ رکھا ہوا تھا، اس زمانے میں آ کر وہ ہر چیز بولیں گے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے تو انہوں نے آ کر ان کو ایک کتاب دی جس کے 12 پنے تھے، ان میں وصیتیں تھیں ان 12 امام کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ وصیت ہے اہل قصا کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ امام علی کو دو، امام علی نے دیکھی تو انہوں نے اپنا پنہ دیکھا، پہلا پیج، اس میں لکھا تھا کہ اپنے نفس کے لیے نہیں لڑنا، اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ اسی لیے امام علی اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ تھوڑا سا ظلم نہیں تھا کہ بی بی کے اوپر دروازہ گرنا اور محسن کا شہید ہونا، اور صبر، کیونکہ ان کے لیے آئے صبر تھا اہل بیت کے لیے۔ وید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کے صاحب 12 امام 14 معصوم جو ہیں، ان کے لیے صبر تھا۔ انہوں نے اتنا صبر کیا ہے، کربلا میں تھوڑا ظلم ہوا ہے، چادریں کسی کی چھین لینا، آج کسی کی بیٹی کی چادر چھینو، آج ہمارے پردے کی بات لا لو، آج ہمارے چیپٹر میں آیا کہ کوئی قرآن میں نہیں لکھا کہ سر کو ڈھانکو، ہم پردے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ آج کل دنیا نے کیا، ملا نے کیا بنایا ہوا پردہ، کہ سر پر صرف پردہ، چہرہ ننگا، ہاتھ ننگے ہیں، ہر چیز ٹائٹ جین پہنی ہوئی ہے، سب آپ کے جو پارٹ ہیں دکھائی دے رہے ہیں، پر سر پر پردہ ہے۔ یہ کہاں کا پردہ ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن میں کہاں نہیں کہ پردہ کا ہے، چادر کا ڈھانپنا۔ جی ہاں، تو ہر چیز، ہر ظلم ان پہ ہوئے، انہوں نے برداشت کیے۔ کربلا میں کیا نہیں ہوا، رسول کی نواسیوں کے پردے چھینے گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے معصوم بچہ علی اصغر کو انہوں نے شہید کر دیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عہدنامہ قیامت تک ہے، قیامت تک نہیں تھا، آپ نے ظلم کر ہر نبیوں کے دور میں جب جب ظلم ہوا ہے عہدنامہ ٹوٹتا رہا ہے، ایسے ہی یہ عہدنامہ چھٹا جا ہوا ہے، یہ بھی ظلم جب انہوں نے کیا حد سے زیادہ انہوں نے ظلم کیا، اور یہ چھٹا عہدنامہ ٹوٹ گیا۔ یہی سوال ہے جی، تو پھر کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں شریعت آئے گی، نئی کتاب آئے گی جس میں کل انبیاء جن کی ادھوری ہر چیز رہ گئی تھی سب اس میں مکمل ہوئے گی۔ یہ اس وقت کے نبیوں کے محنت کا نتیجہ یہ آج کی کتاب ہے۔ اگر کوئی غور سے پڑھے گا یا غور سے دیکھے گا، جس کے پاس عقل اور آدم کی اولاد ہوئی نا، وہ سمجھ جائے گی۔ ابلیس کی اولاد کبھی نہیں سمجھے گی، کیونکہ یہ آخری دور ہے، ابلیس نے ختم ہو جانا ہے۔ کتنی صحیح بات کیا، جس نے سدھرنا ہے سدھر جاؤ، جس نے نہیں سدھرنا، اہل بیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے امام کے پاس سب کچھ ہے، فرشتے ہیں، ہر چیز امام کے پاس ہے، سمٹ کر آ گئی ہے۔ آپ جو کچھ مرضی ہے کریں، جو کچھ مرضی ہے کہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہی سوال ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں گے کہ حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے، تو اس نماز پڑھنے سے کیا فرق پڑے گا، یا روزے رکھنے سے کیا فرق پڑے گا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو
شہید کر دیا گیا ہے. کس نے شہید کیا ہے؟ مسلمانوں نے ہی کیا. تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے اماموں کو زہر دیا گیا, مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی امام علی کو شہید کیا گیا, امام حسن کو شہید کیا گیا, امام حسین کو, ان کے 72 جو صحابہ تھے ان سب کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی بڑا صدمہ ہے, اور اس صدمے کی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ صرف اور صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ پہ کھڑا رہے. یہ ایک جو رسول آتے ہیں اللہ کی طرف سے, یا جو امام آتے ہیں اللہ کی طرف سے, ان کی پیروی سے چلتا ہے. یہ مذہب خود بخود اپنے اعمال سے نہیں چلتا ہے, ان کی پیروی سے, ان کی اطاعت سے چلتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں یہی لکھا ہے کہ میرے قریب والوں سے محبت, تاکہ ان کی اطاعت کی جائے, تاکہ ان کی پیروی کی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک جانے سے پہلے, صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے, انہوں نے امت کو اس طرح سے ادھورا نہیں چھوڑا, اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑا, اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی نہ کسی کو مقرر کر کے ہی وہ گئے. اور یہ معاملہ بہت ہی واضح ہے مسلمانوں کے لیے. آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے پہلے بھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا, پھر سے آپ پلیز بتائیے کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصی کو سب کے سامنے کھلے عام مقرر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے آخری زمانے میں بھیجا تھا کیونکہ امامت قائم کرنی تھی. اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پہ گئے تو انہوں نے اشارتاً ہر چیز بتاتے رہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, حسن حسین میرے جنت کے سردار ہیں, یہ سب کچھ انہوں نے بتایا. کوئی گل انہوں نے نہیں, پر ایک بات جو امامت کی تھی نا انہوں نے ابھی تک نہیں کی تھی. کہ یہ لوگ کہیں گے, کبھی نواسوں کی تعریف, کبھی بھی اپنی بیٹی کی تعریف ہوتی ہے, ان دونوں لوگوں میں جلسی آ جاتی ہے. تو کبھی یہ کہتے تھے کہ میں کہوں کہ میرا دماد امام ہے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ سب کچھ اپنے گھر میں ہی سمیٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ حج پہ جب گئے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو واپسی جب آ رہے غدیر کے میدان میں پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وی آئی کہ ہے محمد وہاں پہ رک جا, جب تک تو نے امامت کا اعلان نہ کیا اب تک تو نے کوئی رسالت کا کام کیا ہی نہیں. کتنی بڑی گل تھی امامت کی, سب کو پتہ تھا, سب رک گئے تھے. سب حاجیوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا اور کہا کہ من کن تو مولا فاز علی مولا. جب انہوں نے کہا تو کیا یہ لوگ سن نہیں رہے تھے؟ کتنے کہتے ہیں 1.25 لاکھ حاجی تھے, کتنی دنیا تھی, سب نے مبارکیں بھی دی, بیعت بھی کی. اس کے بعد یہ منکر کے امام کو انہوں نے چوتھے نمبر پر لے آئے. امام پھر بھی نہیں بولے کیونکہ انہیں کی خلافت تو چاہیے ہی نہیں تھی نا, ان کو چاہیے تھا دین کو بچاؤ. کربلا میں یزید نے دین کی سسٹم ایسے کر دیا, شراب شروع کر دی, زنا شروع کر دیا, سب کچھ اس نے شروع کیا. تو مولا حسین سے جنگ ہوئی نا, انہوں نے دین کے لیے لڑے تھے نا, اپنی جاگیروں کے لیے تو نہیں لڑے تھے نا. زبردستی بیعت کرانے کے لیے یزید جب آگے نکلا تو پھر حسین کھڑے ہوئے. جی کیا ہوا کوفے میں, انہوں نے میر مسلم کو بلا لیا, خط لکھ کر امام کو بلانا چاہتے تھے, انہوں نے بھیجا میر مسلم کو, جاؤ دیکھو وہاں کے حالات. وہاں پر گئے, لوگوں نے بہت ویلکم کر کے انہوں نے تحفہ دیا کوفیوں نے. آج بھی کوفیوں والے ہی یہ کام کر رہے ہیں نا. بالکل جو اس وقت انہوں نے حسین کو دھوکہ دیا, آج یہ امام کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت انہوں حسین ڈائریکٹ جا سکتے تھے, انہوں نے میر مسلم کو بھیجا نا. آج جیسے صادق علیہ السلام کو امام علیہ السلام نے ہی قائم بنایا ہے نا. زبردست بات کی. تو اس لیے یہ گمراہی میں ہے. دیکھو مسلمان گمراہی میں ہے تو آج دن تک حکومتیں ہی نہیں قائم ہو رہی. جتنا عذاب مسلمانوں پر آیا ہوا ہے دیکھ لو نا.
کس یہی نتیجہ ہے نہ ماننے کا. جب یہ عہد نامہ کیوں ٹوٹتا تھا؟ جب یہ مانتے نہیں تھے. جب یہ چھٹا عہد نامہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کو ہاضم نہیں ہوا، جو اس میں کیونکہ لکھا ہی البیت کا تھا نا کہ اس کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا. وصیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نام مینشن کر دیے، میں احمد، عبداللہ اور مہدی، جن کو ہاضم نہیں ہوئے کہ دیکھو یہ تو 12 امام فکس ہو گئے، اس کے بعد 12 مہدی آ جائیں گے. ان کو ہاضم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہ جی وصیت لکھی ہی نہیں گئی تھی. حالانکہ رسول پاک نے ظاہر کیا، اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوں، کہ میں بولوں اور تم لکھو. اس کے باوجود لوگوں نے اچھا نہیں سنا یا سوچا. تو یہ ایسے ہی کہ گمراہی میں ہے. اور دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جب اماموں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو جو آخری امام ہے، جو حجت القائم ہیں، جو امام محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا ان کا یہی پھر عمل نہیں ہوگا کہ وہ غیبت میں جائیں؟ تو ہم اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیا ہوگا پھر اگر وہ غیبت میں نہیں جائیں گے تو اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ کیونکہ کیا مسلمانوں نے اپنا کچھ عہد نامہ پورا کیا؟ نہیں کیا. تو پھر جب مولا غیبت میں جا رہے ہیں، چلے گئے غیبت میں، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ لوگ سمجھے کہ وہی عہد نامہ آج تک چل رہا ہے؟ یہ بالکل ناممکن بات ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا ضروری تھا کہ اس آخری زمانے میں ایک نیا عہد نامہ آئے. جب امام واپس آتے ہیں غیبت سے تو ایک نئے عہد نامے کے ساتھ آتے ہیں. یہ آدم تو لے کر خاتم مرسلین تک عہد نامے بدلتے ہی رہے ہیں نا زمانے کے ساتھ. زمانے کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. آج عہد نامہ ہمارا زمانے کے ساتھ ہے، بدل گیا نا. بالکل. جو ماننے والے وہ مان گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے عہد میں جاب نہیں ہے، ہم نے اتار دی. ہم سب سے پابند ہم جاب کے تھے. پاکستان جاتے تھے یو کے سے تو لوگ کہتے تھے یار یہ یو کے سے آ کر بھی ان کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، پردے میں ہر چیز حجاب پہنتے تھے. ہم نے پرواہ نہیں جانی کیونکہ ہمارے امام کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آیا، ہمارا یقین ہے، ہم نہیں مانیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ او جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نماز نہیں. کون کہتا ہے ہم نماز نہیں؟ ہماری ہر وقت کی نماز ہے. جو ہمارے امام اور ہمارے امام کے ماننے والے نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز انبیاء اور مرسلین اور رسولوں نے پڑھی ہے. ہر وقت کی نماز. یہ تو نہیں 5 دفعہ مسلح بچھایا تو نیت کر لی اور دماغ میں کچھ اور چلتا رہا تو یہ ہم نے نماز پڑھی، ہم بہت نمازی ہیں، ہم حج کر کے آئے اور جھوٹ بولتے رہے. پھر بزنسیں شروع ہوگی، پھر ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں لوگ. منافقت ہے. ہم اپنی آنکھوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. بزنس میں کیا ہوتا ہے، جب چیز کسی کو بیچنی ہو تو جھوٹ بول کر بیچتے ہیں نا، سچ تو نہیں نا بولتے. کون بزنس مین ہے جو سچ بولتا ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس مرحلے تک ہم پہنچے ہیں کہ اب ہم کہہ چکے ہیں کہ ایسا عہد نامہ جس سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ قیامت تک کا عہد نامہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد نامہ تھا وہ نہیں تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا. تو بس الحمدللہ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جب دیکھتے ہیں ہم تاریخ میں کہ ایسا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو جو مہدی آئیں گے، جو قائم آئیں گے، وہ ایک نئے عمل کے ساتھ آئیں گے، ایک نئی کتاب کے ساتھ آئیں گے، ایک نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے. یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے یہ بات. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے، اب ظاہر ہم کہہ رہے ہیں کہ جب امام مہدی آ چکے تو ان کے ساتھ ایک نیا عہد نامہ بھی آیا ہے، تو اس کو مان لو. اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے کی جو ہم قص کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس عہد نامے میں کیا ایسی باتیں ہیں جو نئی ہیں اور جو لوگوں کو جاننی چاہیے ہیں. کس طرح کی باتیں ابا صادق علیہ السلام نے اپنی کتاب غایۃ الحکیم میں نئے عہد نامے کی بات انہوں نے کیا کی ہے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ جی لیلا، اس طرح سے ہم نے بات کی چھٹے عہد نامے پہ. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم کریں گے اور عہد نامے کی بات کریں گے. جی ہاں. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.